السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے رواں ہفتے سویڈن میں قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے نتائج پر غور کرنے کے لیے اگلے ہفتے جدہ میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ ایک ترجمان نے کہا ہے کہ میٹنگ میں اس گھنونے فعل کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ضروری کارروائی کے بارے میں اجتماعی موقف اپنایا جائے گا۔ واضح کے چارشنبے کے روز اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے عراق سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ پناہ گزین سیلوان مومیکا کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی اور اس کے صفحات کو نظر آتش کرنے کے بعد سے مسلم اور عرب دنیا میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ اور مذمت کی جا رہی ہے۔ پورے مشرق و سطح اور اس سے باہر کے ممالک نے قرآن کی بے حرمتی کی سخت مذمت کی ہے۔ کچھ نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا اور وزارت خارجہ نے سویڈن کے سفیروں کو سرکاری احتجاج سننے کے لیے اپنے ممالک میں طلب کیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر اپنے بیان میں یورپی یونین کا کہنا ہے کہ مقدس کتابوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات بے احترامی اور کھلم کھلا اشتعال انگیزی ہے۔ 28 جون کو سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں عراقی نژاد سیلوان مومیکا کی طرف سے اسٹاک ہوم مسجد کے سامنے پولیس کی حفاظت میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی جوزف بورویل کے دفتر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں بغداد میں احتجاجی مظاہروں کی پیش رفت کا باریک بینی سے جائزہ لیے جانے اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا گیا اور سفارتی عمارتوں پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ یورپی یونین نے سویڈن کی وزارت خارجہ کی طرف سے قرآن کریم کو شہید کرنے کی شدید مخالفت کی حمایت کی ہے۔ بیان کے مطابق یہ اقدام کسی بھی طرح سے یورپی یونین کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتا۔ قرآن پاک یا کسی بھی مقدس کتاب کو نشانہ بنانا ایک جارحانہ، توہین آمیز اور کھلم کھلا اشتعال انگیزی عمل ہے۔ سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عین عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن کریم کے نسخے کو نظر آتش کرنے اور کلام الہی کی بے حرمتی کے واقعے پر ہندوستان میں بھی سخت احتجاج جاری ہے۔ مہاراشٹر کے رضا اکیڈمی کے سربراہ محمد سعید نوری نے کہا ہے کہ سویڈن کے دارالحکومت میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس دلخراش واقعے میں سویڈش حکومت برابر کی شریک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے ایسی حرکت کرنے کی ملعون سیلوان مومیکا کو اجازت کیوں دی؟ اس سے پہلے بھی سویڈش حکومت کی طرف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ سویڈش حکومت اس بات کو واضح طور پر جان لے کہ اس طرح کے واقعات کو دنیا بھر کے مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 5700 نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دے کر غیر قانونی یہودی بستیوں کو توسیع دینے کے اسرائیل کے فیصلے پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی وزارت خارجہ کے مشترکہ بیان میں تل ابیب کی انتظامیہ سے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ آباد کاری میں مسلسل توسیع امن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور دو ریاستی حل کے اقدامات کی کامیابی کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہے۔ بیان میں دہشت گردی اور شہریوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی بالکل مذمت کی گئی ہے اور حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ تشدد کے تمام مرتکب افراد کو جوابدہ ٹھہرائیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور مغربی کنارے میں تشدد کے واقعات کا سدباب کرنا لازمی ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ اسرائیل اور فلسطینی عوام کے امن اور سلامتی کے ساتھ وقار، بے خوفی اور انسانی حقوق کے مکمل احترام کے ساتھ رہنے کے حق میں مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں 6.5 شدت کا زلزلے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ انڈونیشیا کے موسمیات اور جیو فزکس ایجنسی کے بیان کے مطابق جاوا جزیرے پر مقامی وقت کے مطابق 7:58 پر 6.4 کی شدت کا زلزلہ پیش آیا، جبکہ زلزلہ 25 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس کا مرکز یوگیکارتا خصوصی علاقے کے بینٹول قصبے کے ساحل سے دور تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یوگیکارتا کے علاقے اور وسطی جاوا صوبے میں درجنوں گھروں، دفاتر، صحت اور تعلیم کے مراکز کو ہلکا پھلکا نقصان پہنچا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ کرملن کے بیان کے مطابق فلسطینی رہنما عباس نے روسی انتظامیہ کی جانب سے 24 جون کے واقعات کے دوران آئینی نظم اور قانون کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے روس اور فلسطین کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے باہمی رویوں کا اظہار کیا۔ روسی فریق نے موجودہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر فلسطین اسرائیل بحران کا منصفانہ اور پائیدار حل تلاش کرنے کے حوالے سے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے 193 رکن ممالک نے جنرل اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں اس تنظیم میں دوبارہ شمولیت کی امریکی تجویز کو منظوری دے دی۔ 2 دن کی بحث کے بعد 132 رکن ممالک نے تنظیم میں امریکہ کی واپسی کے حق میں اور
10 ने मुखालिफत में वोट दिया। अमेरिका दोबारा हट चुका है, जिससे तंजीम के काम पर मनफी असर पड़ा। यूनेस्को की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिका तंजीम के बाकायदा बजट के 22% का बराबर फंड फराहम करेगा। बैलेंस की फौरी अदायगी के अलावा अमेरिका अफ्रीका में तालीम तक रसाई और कुदरती आफात के प्रोग्राम समेत फंड प्रोग्रामों के लिए रजाकाराना ताउन भी करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने आज हफ्ते को तुर्किया के हम मनसब हैकान फैदान से टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तरक्की देने और तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका तशवीश के तमाम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की है। अलाउद्दीन सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने हफ्ते को फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म को जिद्दा एयरपोर्ट से रुखसत किया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद इब्राहिम अश्ता फरीद हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। हुज्जाज के काफिले अलविदा तवाफ के बाद मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज हरमेन ट्रेन और बसों के जरिए काफिला मदीना पहुंचे हैं। मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज के काफिलों के खैर मकदम के लिए तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। चंद दिनों में मदीना मुनव्वरा में 70,000 हुज्जाज की आमद मुतवक्के है। SPA के मुताबिक हुज्जाज ने इस्लाम के 5वें रुकन हज की अदायगी के सिलसिले में मिल रही सहूलतों पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिद्दा इस्लामी बंदरगाह और मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों से वतन जाने वाले हुज्जाज को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से कुरान पाक का नुस्खा दिया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर हुज्जाज को कुरान पाक के 20 लाख नुस्खे मुमलिकत से रुखसत होते वक्त तोहफे के तौर पर पेश किए गए। वजारत इस्लामी उमूर ने बयान में कहा है कि मदीना मुनव्वरा में किंग फहद कॉम्प्लेक्स बराए इरशाद कुरान के शाया करदा नुस्खे ही तोहफे के तौर पर दिए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने एक मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 दिन के बाद रद्दबदल हो रहा है। आलमी मार्केटों में पिछले चंद दिनों में डीजल में $3.5 का इजाफा रिपोर्ट किया है और पेट्रोल में भी इसी तरह रुझान ऊपर आया है। उन्होंने कहा कि टीम ने पूरी कोशिश की है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जितनी कम अज़ कम कीमत को वो एडजस्ट कर सकते हैं वही करें। तो इसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है और डीजल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत में हुकूमत को 7.5 रुपये इजाफा करना चाहिए।